السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات میں اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور یہ اللہ کی محبت بندے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں سعادت مندیوں کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت اور اطمینان حاصل کرتا ہے اور آخرت کا سکون بھی پاتا ہے۔ ایسی علامات کی ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں تلاش کی جن کے ذریعے دنیاوی زندگی میں ہمیں آئیڈیا ہو جائے، ہمیں اندازہ لگ جائے کہ کیا اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے یا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ جب ہمیں ہمارے جیتے جی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو دل کو اطمینان ہوگا، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس پر خوشی خوشی چلیں گے، تھکیں گے نہیں، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے، استقامت کے ساتھ چلیں گے، صبر آ جائے گا، شکر کے احساسات پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمیں یہ لگے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں یہ راستہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا یا خدا نخواستہ نفرت کرتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہونے کی برکت سے یہ ہوگا کہ ہم اس کی تلافی کی کوشش کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو کچھ ایسی پہچانیں دے دی جائیں جن کے ذریعے وہ اپنا محبوب الہی ہونے کا ٹیسٹ کر لے، اپنا محبوب الہی ہونے کا ٹیسٹ کر لے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ کو ایسے حالات، ایسے احباب، ایسا ماحول، ایسی سوچیں، ایسی فکر دے دیتا ہے جو آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے معاون ہو۔ اگر آپ کو اللہ نے ایسی ہمسائیگی دے دی ہے، ایسے دوست دے دیے ہیں
ایسی سوچیں دے دی ہیں، ایسے مشورے دینے والے دے دیے ہیں آپ کو کہ جو آپ کی آخرت کی بہتری میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ماحول کی قدر کریں، ایسے دوستوں کی قدر کریں، ایسی ہمسائیگی کی قدر کریں، ان حالات پر اللہ کا شکر ادا کریں، ان حالات پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کتاب الرقاق میں سیدنا مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، جس میں پہچان دی گئی ہے کس قوم کی اللہ پرواہ کرتا ہے، کن لوگوں کو اللہ اگنور کر دیتا ہے، کن لوگوں کو اللہ اہمیت دیتا ہے، کون لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک بے اہمیت ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے انہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں، آپ حدیث سنیے اور اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یذهب الصالحون الاول فالاول۔ جب کسی قوم کی شامت آتی ہے، جب کسی قوم پر آفتیں آتی ہیں، جب کوئی قوم اللہ کی پکڑ میں آ جاتی ہے، کسی قوم سے اللہ نفرت کرنا چاہتا ہے، بغض رکھنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، تو اس کی جو وجہیں بنتی ہیں، ان وجہوں میں ایک یہ ہے کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، اس قوم کے صالح اور نیک لوگ، اللہ والے، موحد، ایماندار، متبع سنت، پابند شریعت، نمازی، حلال خور، خلق والے، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کی فکر رکھنے والے، ذمہ دار مسلمان، صالح وہی ہوتا ہے۔ یذهب الصالحون الاول فالاول، ایک ایک کر کے صالح لوگ وہاں سے چھوڑ جاتے ہیں، صالح لوگ، اللہ والے، پرہیزگار لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یا تو ان کی موت ہو جاتی ہے، جب تک وہ زندہ تھے ان کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی تسبیح و تحلیل کی برکت سے، ان کے خالص و منصف ہونے کی برکت سے، ان کی ہمسائیگی کی برکت سے، ان کی رشتہ داریوں قرابت داریوں کی برکت سے، ان کے ملنے جلنے کی برکت سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی برکت سے، اللہ عذاب دینا بھی چاہتا تو ان کے منہ کو دیکھ کر اللہ عذاب کو ٹال دیتا۔ ان کا لحاظ یہ ان کی ایمان کی برکت سے تھا، کیا جاتا، یہ ثابت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ جب کسی قوم کو اس کے جرم کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قوم میں آپ بھی موجود ہیں، اس قوم میں آپ بھی موجود ہیں، تو ارادہ تو ہوتا ہے اللہ کا عذاب دینے کا، لیکن آپ کو دیکھ کر اللہ عذاب کا فی الحال نہیں، آپ موجود ہیں، چلو ابھی انہیں مزید ٹائم دیا جائے۔ اب دیکھیے، یونس علیہ السلام جب تک نینوا کی بستی میں رہے عذاب نہیں آیا۔ یونس علیہ السلام نینوا کی بستی چھوڑ کے گئے تو عذاب کے بادل منڈلانے لگے۔ یہ تو قوم کو اللہ نے خوش قسمت بنایا کہ انہوں نے جب بدلتے ہوئے موسم دیکھے، آتے ہوئے طوفان دیکھے، چمکتی ہوئی بجلی دیکھی،
تیور بدلے ہوئے دیکھے تو بھانپ گئے کہ ہم نے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا، ان کی گستاخی کی، آخر وہ ہم سے روٹھ کر چلے گئے ہیں، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ گئی۔ تو وہ سب باہر نکلے اور انہوں نے توبہ کی، اللہ ہمیں احساس ہو گیا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، پھر شکایت کا موقع نہیں دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقہ تو میرا یہ ہے کہ میں عذاب بھیج دوں تو میں پھر ٹالا نہیں کرتا، پھر جو مرضی کہتے رہیں، جو منت کرتے رہیں، میں مار ہی دیتا ہوں انہیں۔ لیکن انہوں نے خیر اتنی منت کی تھی کہ میں نے بھیجے ہوئے عذاب سے کہا کہ واپس آ جاؤ، میں نے عذاب سے انہیں بچا لیا۔ تو اب منت کر کے عذاب روکنا پڑا۔ یونس علیہ السلام موجود تھے تو بے منتا عذاب رکا ہوا تھا، بے منتا عذاب رکا ہوا تھا۔ اور یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، عذاب نہیں آیا۔ مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اب قحط کا شکار ہوئے یہ لوگ، اب بدامنی کا شکار یہ ہوئے، اب بے روزگاری کا شکار یہ ہوئے، اب بارشیں روک دیں اللہ رب العزت نے، اب مالی افلاس کا یہ شکار ہو گئے۔ اس قدر مالی افلاس کا یہ شکار ہو گئے کہ لقمے لقمے کے لیے ترستے تھے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انہوں نے آ کر کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہیں ابھی انتظار کرو، وقت ایسا تم پر لاؤں گا کہ تمہاری کھلی آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھو گے تو تمہیں کمزوری کی وجہ سے آسمان نظر ہی نہیں آئے گا، تمہیں یوں لگے گا کہ یہ دھواں ہے، حالانکہ کوئی دھواں نہیں ہوگا۔ اصل میں تم بھوک سے اتنے مر جاؤ گے کہ تمہیں آسمان تک نظر نہیں آئے گا۔ حالات تو آگے اس طرح کے آئے۔ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے اللہ نے عذاب کو روکے رکھا۔ یذهب الصالحون الاول فالاول، ایک ایک کر کے یا لوگ روٹ کر چلے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ صالح لوگ جس معاشرے میں بے حیثیت ہوں، بے وقت ہوں، ان پر جملے کسے جاتے ہوں، انہیں 3rd 4th کلاس میں ڈالا جاتا ہو، انہیں قابل رشک نہ سمجھا جاتا ہو، ان کی توہین ہوتی ہو، انہیں درندہ وحشی سمجھا جاتا ہو، انہیں جاہلیت کے الزام دیے جاتے ہوں، جہاں اللہ والوں کی تحقیر کی جاتی ہو، جس معاشرے میں اللہ والوں کا رہنا دو بھر ہو جائے، ان کے لیے درد سر بن جائے، یہ قوم اللہ کی پکڑ میں آ چکی ہوتی ہے۔ ہرگز ہم عمل کریں یا نہ کریں، لیکن کسی باعمل، کسی مواحد، کسی نمازی، کسی پرہیزگار، کسی دیندار کی تحقیر کرنے کا ہم تصور بھی نہ کریں، ورنہ جو پکڑ آئے گی وہ سنبھلنے کا موقع نہیں، ورنہ جو پکڑ آئے گی وہ سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی۔ اب اس علامت کو پیارے بھائیوں سامنے رکھیے اور اپنے حالات پر غور کیجیے، اپنے حالات پر غور کیجیے۔ ہم 2 طرح کی مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم خود باعمل نہیں رہے، اللہ تعالیٰ پردے رکھے سر پر، ہم خود باعمل نہیں رہے، ذوق نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، احساس کے محرومی نہیں ہے، جستجو طلب نہیں ہے، احساس زیاں نہیں ہے، ہاتھوں سے خالی ہیں لیکن بے فکر ہیں۔ پھر اگر کوئی تگودو کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک قابل نفرت ہے، مقابل محبت نہیں ہے۔ یذهب الصالحون الاول فالاول، یا نیک لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، ایک ایک کر کے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، یا رویوں سے تنگ آ کر وہ بستیاں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ فیبقى حفالة كحفالة الشعير لا يبالي بهم اللہ بالۃ۔ اب جب جس قوم میں اللہ والے نہ رہیں، دیندار نہ رہیں، نمازی نہ رہیں، پرہیزگار نہ رہیں، خلیق نہ رہیں، پابند شریعت نہ رہیں، تو وہ قوم اللہ کو ایسے لگتی ہے جیسے تم جو کو چھانتے ہو
جو بہہ جاتی ہے ان سوراخوں سے اور پیچھے تنکے، کنکریاں، لکڑیاں، یہ چیزیں بچ جاتی ہیں، اور پھر تم اس گند کو باہر پھینک دیتے ہو۔ اللہ کے نزدیک اس قوم کی یہ حیثیت ہے، گند والی حیثیت۔ تم اسے جا کر کچرے پر پھینک دیتے ہو جس قوم میں اللہ والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو لا یبالی بہم اللہ بالۃ پھینک دیتا ہے۔ وہ اپنے حالات سے لڑتے رہیں، اپنے حالات میں الجھے رہیں، اپنی مصیبتوں میں پھنسے رہیں، اللہ پھر ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ تو اللہ کی محبت کی علامتوں میں یہ ہوا کہ اللہ آپ کو صالحین کی صحبت نصیب فرما دے۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانیوں میں سے ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کو نصیب کرتے۔ ایسے جو تعلقات ہیں انہیں غنیمت سمجھیں، ان تعلقات کو غنیمت سمجھیں، ان دوستیوں کو غنیمت سمجھیں، ایسے کاروباریوں کو جو باشرہ ہیں انہیں غنیمت سمجھیں، ایسے حصے داروں کو غنیمت سمجھیں، ایسے ہمسایوں کو ہم غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ یہ جب چھوٹ گیا تو پیچھے زندگی میں خیر نہیں رہے گی، پیچھے زندگی میں کوئی خیر نہیں رہے گی۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے صفہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ دیکھیے اب کیسے انداز سے اللہ نے حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھک جاتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جنگوں میں، سفروں میں، معاہدوں میں، مصیبتوں میں، افلاس میں، آپ ذمہ داریوں میں، تبلیغ و ابلاغ میں، ہم جانتے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہم آپ سے کہتے ہیں، آپ اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، مسجد میں آ کر صفہ کے طالب علموں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، صفہ کے طالب علموں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ صفہ ریاض الجنہ میں ہی تھا نا، مسجد نبوی میں ہی یہ مدرسہ تھا نا۔ یہ وہ مسافر ہیں جو یہاں دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس آ کے بیٹھیں تو جب تک یہ نہ تھکیں، آپ تھک بھی جائیں تو آپ اٹھ کر نہ جائیں۔ اے محمد، ان کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں۔ اللہ میں تھک جاتا ہوں، مجھے اجازت ہے میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ کہا نہیں، آپ کو اجازت۔ اللہ میں تھک جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں، میں آپ کو بدلہ دوں گا، لیکن ان کا دل نہیں توڑنا، میں ثواب آپ کو دوں گا، آپ نے ان کی دل آزاری نہیں کرنی۔ ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، یہ گھر چھوڑ آئے ہیں، آپ بھی چھوڑ جائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، حوصلہ کر کے، صبر دے کر اپنے آپ کو بیٹھے رہیں۔ کیوں اللہ اتنے خاص کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ ان کی کون سی صفت ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صبح کے وقت منہ اندھیرے یہ مجھ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، شام ہوتی ہے پھر یہ مجھ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنا مجھ سے مانگتے ہیں، یہ مجھ سے مانگیں اور آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ نہیں، لا تعدو عیناک عنہم، نہ آپ نے اٹھ کے جانا ہے، نہ آپ نے تھکان دکھانی ہے، نہ آپ نے بے توجہ ہونا ہے۔ ولا تعدو عیناک عنہم، اپنی آنکھیں بھی ان سے نہیں پھیرنی ہے۔ تھک کے اٹھ گئے تو ہم ناراض، آپ نے آنکھیں پھیر دی، بات ان سے کر رہے ہیں، توجہ دوسری طرف ہے، تو بھی ہم آپ سے ناراض ہیں۔ اور ہم یہ سمجھیں کہ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ کو ثواب نہیں چاہیے، آپ کو دنیا چاہیے۔ ان کے پاس دنیا نہیں ہے، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ نہ آپ نے ایسا کیا، نہ آپ نے ایسا کرنا تھا۔ اللہ نے آیت میں یہ بتایا کہ جو ان سے منہ پھیر لیتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کی آخرت میں دلچسپی نہیں ہے۔ آخرت میں دلچسپی ہے تو اہل اللہ کے ساتھ اس کی محبت ہونی چاہیے۔
ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، ان کے ساتھ بول چال نہیں ہے، ان کے ساتھ محبتیں نہیں ہیں، آخرت بھی مانگ رہا ہے ترید زینۃ الحیات الدنیا۔ پھر ہمیں یہی لگے گا۔ اب ہم پر یہ واضح کرنا چاہتے ہو کہ اللہ ہم آخرت چاہتے ہیں، تو اللہ کے پیاروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اللہ کے پیاروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ جب ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت بنانے کی صورت پیدا کر دے گی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جس کی آخرت بہتر کرنے کا رب ارادہ کرتا ہے نا، جس کی آخرت بہتر کرنے کا اللہ ارادہ کرتا ہے، اس کی آخرت کی صورت کو آسان کر دیتا ہے، اس کی آخرت کے رجحان کو آسان کر دیتا ہے، اخروی تگ و دو کو آسان کر دیتا ہے۔ کتاب القدر صحیح بخاری میں، صحیح جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، بندوں کو بنانے سے پہلے ہی ایک رجسٹر بنایا تھا، اس میں جتنے ہونے والے جنتی ہیں سب کے نام لکھ دیے تھے، جتنے ہونے والے جہنمی ہیں ان سب کے نام لکھ دیے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی نام لکھے جا چکے ہیں؟ کہا لکھے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی، امتحان بعد میں، نتیجہ پہلے لکھ دیا اللہ نے۔ لکھا تھا، اناؤنس نہیں کیا تھا، لکھا تھا اعلان نہیں کیا تھا، نتیجہ پہلے اللہ نے لکھا ہے، اور امتحان، یہ دنیا دار الامتحان ہے نا، یہ بعد میں۔ سمجھ نہیں آئی۔ افلا نتکل علی کتابتنا، شاید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو لکھا ہوا ہے اللہ کے حوالے، بس ٹھیک ہے، جو لکھا ہوگا وہ مل جائے گا۔ ہم وندع العمل، اپنی تگ و دو، پیپر دینا، محنت کرنا، اس چیز کو چھوڑ نہ دیں، اس کو ہم چھوڑ دیں۔ جب لکھا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی، نام جہنمیوں سے مٹ کر جنت میں نہیں آئے گا، جنتیوں سے مٹ کر جہنمیوں میں نہیں جائے گا، فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، اب ہم جو تگ و دو کر رہے ہیں، ہم کریں یا نہ کریں، نتیجہ تو وہی بنے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ عمل کرو۔ پوچھا گیا کیوں عمل کریں؟ فائدہ بتایا۔ یا تو یہ ہو کہ عمل اثر انداز ہو، جب عمل اثر انداز نہیں ہو رہا، جب عمل اثر انداز نہیں ہو رہا تو پھر کریں کیوں؟ ہے نا معقول سوال۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو سعادت مندوں میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ عمل بھی تجھے سعادت مندوں کے کرنے کی توفیق دے گا۔ اما من کان من اہل السعادت فیسر لعمل اہل السعادہ۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی جامعیت پر، آپ کے حسن تربیت پر، آپ کی دانائی پر۔ یہ الجھا ہوا مسئلہ ہے، یہ الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا جسے اللہ نے سعادت مند بنانا ہوگا، اسے حالات سعادت مندوں والے دے گا، اسے دوست سعادت مند دے گا، اسے ہمسائے بھی سعادت مند دے گا، اسے سہولت سعادت مندوں کی دے گا۔ لکھا ہوا وہ سعادت مند ہے اور جا وہ جہنم کے راستے پر رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جسے اللہ نے سعادت مند لکھا ہے فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، اللہ اس کو سعادت مندوں والے عملوں کے لیے راستے کھول دے گا۔ تو جب سعادت مندوں والے راستے آپ پر اللہ کھول رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا نام جنتیوں میں لکھا ہوا ہے۔ نماز کا راستہ اللہ آپ کے لیے کھول رہا ہے، وضو کا راستہ اللہ آپ کے لیے کھول رہا ہے، سخاوت کا راستہ اللہ آپ کے لیے کھول رہا ہے، دعوت کا راستہ اللہ آپ کے لیے کھول رہا ہے، درس دروس کا راستہ اللہ آپ کے لیے کھول رہا ہے، صالحین آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ رہے ہیں، ماحول آپ کو اچھا دے رہا ہے۔ اس کا معنی یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ آپ کو اللہ جنتی لکھ چکا ہے، اس لیے اب آپ کو راستہ دے رہا ہے کہ چلتا چلتا آگے تیرے لیے جنت کھڑی۔ جب تجھے اللہ نیکی کے راستے پر چلا رہا ہو تو سمجھ جا کہ اللہ تجھے جنت دینا چاہتا ہے۔
وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، جسے اللہ نے جہنمی لکھا ہے، فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنمیوں والے عملوں کا راستہ کھولتا جاتا ہے۔ سرکش وہ ہے، ظالم وہ ہے، بدکار وہ ہے، غیبت کرنے والا وہ ہے، بد اخلاق وہ ہے، بد عقیدہ وہ ہے، بد کردار وہ ہے، ماحول اس کا خراب ہے، چوروں اچکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، قاتلوں فاسقوں فاجروں بدکاروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا۔ اور دوستانے، جس کو یہ راستے کھول دیتا ہے وہ سمجھ جائے کہ لکھا ہوا اہل شقاوہ میں سے ہے۔ جس کو یہ راستے کھول کر دے رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے خوش نصیبوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیا جواب دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو راہیں آپ پر کھول رہا ہے اللہ، وہی آپ کی منزل ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں نا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ایک گھر پر چور پڑتے ہیں، ایک گھر پر چور پڑتے ہیں، پونجی اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ خوش ہیں، ان کی عید ہو گئی، لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ کروڑ 10 کروڑ روپیہ لے گئے، بانٹ دیا، کھایا پیا، اڑایا، موجیں کی، گاڑیاں لی، وغیرہ وغیرہ، یہ کام کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے، اسے پتہ چلا اس کا نقصان ہو گیا ہے، اسے رات کو نیند نہیں آ رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پریشان حال ہے، میرے پاس آتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کا نقصان ہو گیا بیچارے کا، اس کا نقصان ہو گیا، 50,000 لیتا ہے، لاکھ لیتا ہے، جا کے اس کو چپکے سے دے آتا ہے، اپنا گزارا چلا، خیر ہے، ہم اللہ کے حکم سے تیرے ساتھ کھڑے، ہم تیری مدد کریں۔ اب ایک مسلط ہے جہنمیوں والے کاموں پر، وہ چھین رہا ہے، ایک مسلط ہے جنتیوں والے کاموں پر، یہ دے رہا ہے، جسے جو لکھا تھا وہ اپنی منزل کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ایک دل دکھانے والا، ایک بہلانے والا، ایک حق کاٹنے والا، ایک حق دینے والا، ایک دل آزاری کرنے والا، ایک تسلی دینے والا، یہ ایسے ہی ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اما من کان من اہل السعادہ فییسر لعمل اہل السعادہ، آپ کیا جنتیوں میں لکھے ہوئے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا آپ اللہ کو اچھے لگتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیے اللہ آپ کو کس راہ پر چلنے کے راہیں کھول کھول کر دے رہا ہے۔ جو آسانیاں اللہ آپ کو دے رہا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہتا ہے، وہی معاملہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے یا جنتی بندے کے رجحانات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نشانی بتائی وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ سیریس ہی نہیں ہے، سنجیدہ ہی نہیں، اس میں بچپنا ہے، وہ 70 سال کا ہو گیا لیکن بچپنا ہے، 60 سال کا ہو گیا اس میں بچپنا ہی ہے، سیریس ہی نہیں، وہاں سے عقیدہ لے لیتا ہے، وہاں سے سن لیتا ہے، وہاں سے لے لیتا ہے، بس اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنے منہج کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ تماشا بنا لیتا ہے، ڈسٹرب ہے، نظریات کا کھلواڑ کرتا ہے، سیریس نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا عقیدہ خراب بھی ہو گیا تو کون سا طوفان آ جائے گا، میں منکر ہو گیا، میں بدگمان ہو گیا، میرے عقیدے میں کوئی خلل آ گیا، کیا فرق پڑتا ہے، دفاع کرو۔ اس کے نزدیک غیر اہم ہو جاتا ہے اس کا دین، اس کا دین اس کے لیے غیر اہم ہو جاتا ہے، وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اللہ کے بغض کی علامت ہے، غیر ذمہ دارانہ رویہ اللہ کے بغض کی علامت ہے۔ آخرت کے حوالے سے سنجیدگی، فکر، تدبر،
شوق، رغبت، حرص اللہ کی محبت کی۔ اس نشانی کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ میرے آپ کے رجحانات کس طرف جا رہے ہیں، شوق کس طرف ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں، کسے گھاٹا سمجھتے ہیں کسے نفع سمجھتے ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جو، یہ بندے کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ تمنا خیر کی کریں، جستجو خیر کی کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، تشریف فرما ہے احباب میں، فرمایا کہ کوئی تمنا کرو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ ایک نے اپنی خواہش کی، دوسرے نے اپنی خواہش کی، تیسرے نے اپنی خواہش کی۔ کہا امیر المومنین آپ بھی تو کوئی خواہش کریں، آپ کی کیا تمنا ہے؟ کہا میری تمنا پوچھتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا میری تمنا یہ ہے اللہ تعالیٰ تم سب کو ابو عبیدہ بن جراح جیسا بنا دے۔ میری تمنا یہ ہے کہ میری ٹیم، میرے دوست، میرے احباب، میرے مشیر، میرے حلقہ احباب، میرے وزراء، میری ذمہ داریوں کو نبھانے اپنانے والے ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ، ایسے عمدہ لوگ مجھے ملے ہوئے ہوں، میں بے فکر ہو کر ان کی ڈیوٹیاں لگاتا جاؤں اور وہ جا جا کے اپنے کام کرتے جائیں۔ آپ کو کیا ملے گا امیر المومنین؟ آپ کو کیا ملے گا؟ اسلام کے خدمت گزار ملیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، رجحان بنا ہوا ہے۔ اللہ کی تعریفیں ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، رجحان بنا ہوا ہے۔ مسجدوں میں رونقیں ہوں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، رجحان بنا ہوا ہے۔ اللہ کو سجدے رکوع کرنے والوں کو دیکھو، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، رجحان بنا ہوا ہے۔ خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے، رجحان بنا ہوا ہے۔ ورنہ ذاتی طور پر عمر ابن خطاب کو کیا فائدہ، سارے لوگ ابو عبیدہ بن جراح جیسے ہوتا ہے۔ پیٹ کٹا ہوا ہے، پانی پلایا، کٹی ہوئی آنتوں سے باہر آ گیا، دودھ پلایا، نبیذ شربت پلایا، باہر آ گیا۔ اللہ والے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا آپ لگتا ہے کہ وقت آخر ہے، آپ کسی کو متعین کر دیجئے، تنازع اور جھگڑا نہ رہے۔ کہا کاش آج ابو عبیدہ بن جراح موجود ہوتے تو میرے لیے مشکل نہ ہوتی، آج ابو عبیدہ بن جراح موجود ہوتے تو میرے لیے مشکل نہ ہوتی۔ اب دیکھیں بندہ اللہ والا ہے، ذاتی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، لیکن عمر بن خطاب آخری وقت میں اسے یاد کر رہے ہیں۔ اپنے رجحانات دیکھیں، اپنے شوق دیکھیں، اپنی محبتیں دیکھیں، ذمہ دارانہ رویے دیکھیں۔ یہ محقرات ہیں نا جو، یہ خطرناک ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، کیسے بندہ مارا جاتا ہے، گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو نیکیاں معمولی لگنے لگ جاتی ہیں، یہ پکڑ میں آیا ہے۔ جس کو ہلاک کرنے کا ارادہ ہے نا، اس کی پکڑ میں آ گیا۔ اذان ہو رہی ہے، میں جواب نہیں دے رہا، سلام کرنے والا کر رہا ہے، میں جواب نہیں دے رہا، وہ چھینکا، اس نے الحمدللہ کہا، میں یرحمک اللہ نہیں کہہ رہا، میں مسکین کو دیکھتا ہوں گنجائش ہے، میں خرچ نہیں کر رہا، میں اذان سنتا ہوں، نماز کے لیے نہیں آ رہا۔ جب اللہ کی پکڑ میں کوئی آتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ کے حکم معمولی ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم معمولی ہو جاتے ہیں، وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اب یہ بھی چھوٹا سا گناہ ہے، کوئی حرج نہیں چلتا ہے، وہ بھی چھوٹا سا، کوئی حرج نہیں چلتا ہے۔ ایک ایک کر کے گناہوں کو پہلے چھوٹا کہتا ہے، پھر اسے اپنا لیتا ہے، پھر دوسرا چھوٹا اسے اپنا لیتا ہے، پھر تیسرا گناہ چھوٹا ہے اسے اپنا لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو اس کے نزدیک چھوٹے، حقیقت میں تو چھوٹے نہیں ہوتے، ان گناہوں کو اپنا لیتا ہے، اکٹھے ہو کر یہ چھوٹے اس کی گردن توڑ دیتے ہیں۔ کہا سمجھ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔
मुसाफिर हैं, रास्ते में पड़ाव डाला, रुक गए, भूख लगी हुई है, खाने का इंतजाम करो, लकड़ियां साफ नहीं है, अनाज वगैरह तो है भी पका लेंगे, लेकिन लकड़ी कहाँ से लाए? जंगल में थे, 100 बंदा है, 50 बंदा है। अमीर ने कहा जाओ लकड़ियां चुन के लाओ। अमीर ने कहा जाओ लकड़ियां चुन के लाओ। वो गए, जा हादा बिऊदिन वजा हादा बिऊदिन वजा हादा बिऊदिन, सब निकल गए, जाके एक एक लकड़ी इकट्ठी करके ले आए। गट्ठर बन गया, इतनी लकड़ी इकट्ठी हो गई कि उस लकड़ी को जलाकर इन्होंने अपनी रोटी का बंदोबस्त कर लिया। अकेली लकड़ी अगरचे रोटी सालन बनवाने के काबिल नहीं थी, लेकिन जब छोटी छोटी लकड़ियां टहनियां इकट्ठी कर ली जाए तो वो तो रोटी पका सकती हैं। तो अगरचे एक सगीरा गुनाह वो वाकई बंदे को हलाक करने का जरिया नहीं होता, लेकिन जो सगीरा का आदी ही हो गया है, जो सगीरा का आदी ही हो गया है, वो हरम गेट से चलता है हुसैना गई तक, वो 1000 दफा बदनजरी करता है, वो सुबह शटर उठाता है, शाम को वापस रखता है। इस दौरान उसने 2000 दफा झूठ बोले हुए। अब अगर ये गुनाह छोटे भी होते तो छोटे रहते क्या? ये तो इकट्ठे होकर बड़े हो गए। इन्नहुन्ना यज्तमिअना अलल मरई हत्ता युहलिकनहु, जिस बंदे से अल्लाह आखिरत की भलाई का इरादा करे उसे अल्लाह जिम्मेदार बना देता है। जिस बंदे से अल्लाह आखिरत की भलाई का इरादा करे उस बंदे को अल्लाह जिम्मेदार बना देता है। इससे पहले कि नामे अमाल खुले, इसकी गलती पकड़ी जाए, ये अपनी गलती खुद पकड़ लेता है, ये अपनी गलती खुद पकड़ लेता है। सही बुखारी में सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस आती, या अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी है, ज़ुल्क़ादा का महीना है, ख्वाब देखा, उम्रा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब अल्लाह का पैगाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह ख्वाब सुनाया, मैंने देखा है कि हम उम्रा कर रहे हैं, अल्लाह के घर गए हैं अमन व अमान के साथ, जानवर भी कुर्बान कर रहे हैं, सर भी मुंडवा रहे हैं, कोई ख़तरा खदशा भी नहीं है। तो मैंने तो सोचा कि मैं उम्रा कर आऊँ, जो जाना चाहता है वो तैयारी कर ले। 1400 बंदे तैयार हो गए, क्योंकि आर्डर नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हर सूरत हर बंदा जाए। 1400 बंदे तैयार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हुलैफ़ा पर एहराम बांधा, चल पड़े। ख़तरा तो यकीनन था, मक्का दारुल हर्ब था, मुशरिकीन का मरकज़ था। अभी साल पहले तो ये जंग लड़के गए थे खंदक की, अब वहीं जाकर तवाफ़ करना समझ तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल नबी का ख्वाब तो अल्लाह का पैगाम होता है, इसलिए आप चल पड़े। एहतियाती तदबीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। जासूसों को भेजा कि अहले मक्का की नक्लो हरकत पर नज़र रखो और इतला देते जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सैफ पर पहुँचे, आपको जासूस ने आके इतला दी, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक लश्कर को लेकर आपकी तरफ रवाना हो चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि आप मक्के की तरफ आ रहे हैं, तो जंग का उनका इरादा है और वो आप पर हमला आवर होना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बदल लिया और आप आगे रवाना हो गए। खालिद और जगह पर इंतज़ार कर रहे थे, आप मुतबादिल रास्ते से आगे निकल गए। जब आप आगे पहुँचे तो फिर आपको इतला मिली कि दूसरा लश्कर भी तैयार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रवाना हो जाते रहे। मशवरा किया आपने क्या करें। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी, हम इस वक्त जंग के लिए तो आए नहीं हैं, जो रोकेगा उससे लड़ेंगे, जो नहीं रोकता तो हम चलते जाएंगे जब तक अल्लाह चलाता है। आपने फरमाया ठीक कहते हो, चलो। एक मकाम पर जाकर आपकी ऊँटनी बैठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाने की कोशिश की, उठी ना। लोगों ने कहा कि कल आतिल कस्बा,
قصبہ اونٹنی اڑی کر گئی ہے. آپ نے فرمایا ما کلا کے قصبہ وما ہوا بشانیہ، میری اونٹنی ضدی اڑیل نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں کرتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ حبسہا حابس الفیل، جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا وہ چاہتا ہے کہ ہم آگے نہ جائیں. جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا وہ چاہتا ہے کہ آگے نہ جائیں. اللہ کی قسم لو سالونی عن قطۃ یعظمون فیہا حرمات اللہ، اللہ کی قسم مکے والے کوئی ایسا مطالبہ مجھ سے کریں جس میں اللہ کی حرمات کی عزت کر رہے ہوں گے وہ، تو میں ان کے ساتھ ہوں، میری ہاں ہے. کوئی معقول بات کریں گے تو میرا انکار نہیں ہے. مکے والوں کو اگر اعتراض ہے تو جو معقول اور جائز بات کریں گے میں مانوں گا. یہ کہا اور اب آپ نے اونٹنی کو اٹھایا، اونٹنی چل پڑی. اب آپ نے اٹھایا، اونٹنی چل پڑی. سبحان اللہ. آپ اللہ کے سامنے نیک نیتی ظاہر کر دے، آپ کی سواری بھی کبھی خراب نہیں ہوگی. لو سالونی عن خطۃ یعظمون فیہا حرمات اللہ، ہر ایسا کام جو اللہ کی حرمات کی عزت کا ہوگا یہ مجھ سے کہیں گے تو میں کر گزروں گا. قصبہ سے کہا اٹھ، وہ اٹھ پڑی، چل پڑی. اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ گاڑیاں پنچر بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ بیٹھنے والا دعائیں نہیں پڑھتا. ان کے انجن بھی اسی لیے چیز ہوتے ہیں کہ یہ پابند نہیں ہوتا. یہ استغفار کرے یہ امن و امان سے جائے گا، یہ نیک نیت رہے یہ امن و امان سے جائے گا. یہ عجیب و غریب حدیث ہے، صحیح بخاری میں آپ پڑھیے رقاق میں. کوئی ایسی بات مجھ سے مانگے، کتاب شہادات میں ہے، کوئی ایسی بات جو مجھ سے مانگے ہو ٹھیک میری ہاں ہے، چل اونٹنی اٹھ. اونٹنی اٹھ کے چل پڑی. آگے گئے، اطلاع ملی کہ خطرناک حالات ہیں. اس دوران ایک شخص آیا بدیر ابن برقہ، اس نے آ کر حالات کی اطلاع دی. اس نے کہا آپ کا مکے میں جانا مناسب نہیں ہے، جنگ چھڑ جائے گی. آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہو، جاؤ ان سے کہو کہ جنگوں سے تھکے نہیں ہو تم، بدر میں لڑے، احد میں لڑے، خندق میں لڑے، بس کرو اب تھک گئے ہوگے، میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں ریسٹ کرنے کا. میں لڑنے نہیں آیا، میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اپنے ساتھیوں کو لے کے اسلحے کے بغیر آیا ہوں. رکاوٹ نہ بنو، ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، واپس چلے جائیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تھک گئے ہو تو تم صلح کر لو، جنگ بندی کا معاہدہ کر لو، تم بھی ریسٹ کر لو اور ہم بھی چلے جاتے. کہا اچھا میں اطلاع دیتا ہوں. بدیر ابن برقہ نے جا کے اطلاع دی، پہنچ گئی. انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بندہ بھیجا. پہلے عروہ بن مسعود آئے، پھر دوسرے آئے، پھر تیسرے آئے، آخر سہیل ابن عامر آ گئے. سہیل ابن عامر آئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو رہی ہے. جو باتیں طے ہوئی وہ باتیں سمجھ سے باہر تھیں، وہ باتیں سمجھ سے باہر تھیں. پہلا مطالبہ کہ یہی احرام کھولیں، یہی جانور ذبح کریں، یہاں سے واپس چلے جائیں، مکے میں جانے کی اجازت نہیں ہے، مکے میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم جو آئے تھے، ہاں آپ آئے ہیں، ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہمارے روکنے کے باوجود اگر آپ مکے میں داخل ہو گئے تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہم نہیں رہیں گے. اس سال تو واپس جائے، اگلے سال آئیں، 3 دنوں کے لیے آئے، 3 دنوں کے بعد واپس چلے جانا. اسلحہ نہیں لے آنا، لاؤ گے تو نیاموں میں رکھ کے آنا. آپ نے فرمایا لکھو میاں. لکھ دیا. اب یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن امتی کون ہوتا ہے کہ وہ پابند کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دے سمجھا کے دے. یہ امتی تو نہ ہوا نا، یہ نبی بن گیا. جو پابند کرتا ہے وہ نبی ہے، جو پابند ہوتا ہے وہ امتی ہے. اپنے سوالوں کو ادب دے، اپنی سوچوں کو ادب دے، اپنے منہج کی اصلاح کرے. یہ بات ابھی حیرانگی میں تھے سب، یہ کیا مان رہے ہیں. سہیل ابن عمرو اور کوئی بات تمہاری؟ ہاں جی اور بھی ہے. اگلے سال آپ آئیں گے نا، ہمارا کوئی ساتھی آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو اسے اجازت نہیں ہوگی.
چاہے آپ کے دین پر ہی ہو۔ آپ نے فرمایا علی لکھو۔ کوئی مسلمان مکے سے ہمارے پاس آنا چاہے تو ہم واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ علی لکھ رہے ہیں، نبی لکھوا رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا طے ہو رہا ہے؟ یہ کیا طے ہو رہا ہے؟ یعنی جو وہ کہتے جائیں گے ہم لکھتے جائیں گے، اپنی کوئی بھی نہیں منوائیں گے۔ ان کی بے عزتی ہوتی ہے، ہماری نہیں ہوتی۔ اور کوئی بات تمہاری، ہاں آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، آپ کا کوئی ساتھی یہاں مکہ رہنا چاہے گا تو آپ زبردستی اسے نہیں لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا علی لکھو، لکھ دو۔ یہ بھی لکھ دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابھی لکھنے کے مراحل طے ہو رہے تھے، اس دوران ابو جندل آ گئے۔ کہہ دی ہے مسلمان ہے، اسی سہیل کا بیٹا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، بدحال ہے، پریشان ہے، تھکا ماندہ ہے، زخمی ہے۔ اسے پتہ چلا نا مسلمان آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی قید سے بھاگ کر یہاں آ گیا۔ پاؤں میں بیڑیاں تھیں، زنجیریں لٹک رہی ہیں، کٹی پھٹی حالت میں آ کے اس نے القا نفسہ پھر مسلمانوں کے درمیان آ کر پڑا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہیل اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، معاہدہ یہی طے ہوا ہے کہ جو آئے گا واپس کرنے کے پابند ہو۔ آپ نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو، ابھی لکھا تو نہیں گیا۔ کہا نہیں اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا میری سفارش پر چھوڑ دو۔ کہا نہیں آپ کی سفارش پر بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ نے کہا میری سفارش مان لو، چھوڑ دو، میں منت کر رہا ہوں، چھوڑ دے۔ سہیل نے کہا اسے چھوڑوں گا تو کوئی صلح نہیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑتا۔ آپ نے وہ جندل سے کہا کہ بھئی ہم زبان کر چکے ہیں، تم جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم زبان کر چکے ہیں، ہم زبان نہیں توڑتے۔ منت مان جاتا تو ٹھیک تھا، نہیں مانتا ہے تو جائے، ہم زبان نہیں توڑتے، ہم زبان نہیں توڑتے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پریشان میں، اب کیا کروں؟ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا حق پر ہیں۔ کیا وہ اللہ کے رسول نہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہے۔ کیا ہمارے شہید جنتی نہیں؟ ہاں۔ ان کے مارے ہوئے جہنمی نہیں؟ ہاں ہے۔ کیا خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے؟ دیکھا تھا، تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کہا کیا خواب میں یہ بھی کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سال کرنا ہے؟ کہا اس سال کا نہیں کہا تھا۔ تو کہا وہ اللہ کے رسول ہے، جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ مجھے حوصلہ نہ رہا، میں نے یہی سوال آ کے رسول اللہ کے سامنے کر دیا، یہی سوال کیے، وہی جواب دیے محمد رسول اللہ نے جو ابو بکر نے۔ آخری سوال پر آپ نے کہا انی رسول اللہ، او اللہ کے بندے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تیرا پابند نہیں ہوں، تو میرا پابند ہے، بس کر، چپ کر۔ ہو گیا، غصے میں، جذبات میں، پریشانی میں، غم میں، صدمے میں کہہ بیٹھا۔ کہتے ہیں عملت لها اعمالا، میں نے اس گناہ کی معافی کے لیے اتنے عمل کیے، اتنے عمل کیے، اتنے عمل کیے، اتنا رویا اللہ کے سامنے، اتنا رویا، اتنے صدقات کیے، اتنے غلام آزاد کیے۔ اللہ میں نے تیرے نبی کے سامنے یہ سوال کیے تھے، تو مجھے نہ پکڑنا۔ تو جب اللہ سعادت مند کسی کو بناتا ہے تو اسے زندگی میں ہی اس کی اپنی غلطی پکڑنے کا موقع دے دیتا ہے، اور جو زندگی میں غلطیاں کر رہا ہو اور اپنی غلطی کو غلطی مان نہ رہا ہو تو یہ خطرہ ہے کہ سعادت مندوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا ہے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔